السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل روشنی کا سفر ود بابر کو۔ شکریہ۔ کراچی کا گورا قبرستان عیسائیوں کا قبرستان ہے اور اس قبرستان میں ایک قبر پاکستان کے سابق گورنر جنرل ملک غلام محمد کی بھی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک غلام محمد کو مسلمان ہوتے ہوئے عیسائیوں کے قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا؟ ملک غلام محمد 29 اگست 1895 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم یہیں سے حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ یونیورسٹی سے حاصل کرنے کے بعد انڈین سول سروسز جوائن کی اور انڈین ریلویز اکاؤنٹ سروسز میں بھی فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ملک غلام محمد نے آزادی کے بعد 15 اگست 1947 کو پاکستان کے وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا اور 17 اکتوبر 1951 تک اس عہدہ پر برقرار رہے اور اس کے بعد انہوں نے اکتوبر 1951 کو بطور گورنر جنرل آف پاکستان کا عہدہ سنبھالا اور 6 اکتوبر 1955 تک اس عہدہ پر برقرار رہے۔ ملک غلام محمد نے گورنر جنرل کے عہدے پر رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ میں ایسے فیصلے کیے جنہوں نے آنے والے سالوں میں ملک کو شدید مشکلات میں دھکیل دیا، جس کی وجہ سے ملک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ایک طویل بحث ہے، لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ملک غلام محمد کو عیسائیوں کے قبرستان میں کیوں دفن کیا گیا؟ ہوا کچھ یوں تھا کہ بلڈ پریشر، لکوہ اور فالج کے مریض ملک غلام محمد 29 اگست 1956 کو 61 سال کی عمر میں لاہور میں ہی فوت ہوئے، جس کے بعد ان کو کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق ان کی وصیت میں تھا کہ انہیں سعودی عرب میں دفنایا جائے، لہٰذا انہیں امانتاً کراچی کے گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وصیت کے مطابق ان کی لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے لگے۔ ایک ڈاکٹر، فوج کے کیپٹن، پولیس اہلکار، 2 گورکن اور ملک غلام محمد کے قریبی رشتہ دار قبر کشائی کے لیے قبرستان پہنچے تو گورکن نے جیسے ہی قبر کھودی اور تختے ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سانپ چکر لگاتا دکھائی دیا۔ گورکن نے لاٹھی سے اس سانپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ ہر وار سے بچ گیا۔ پولیس کے سب انسپکٹر نے اپنی پستول سے 6 گولیاں داغ دی، مگر سانپ کو ایک بھی گولی نہ لگی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر ایک زہریلے سپرے کا چھڑکاؤ کر کے قبر کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب دوبارہ قبر کھودی گئی تو سانپ اسی تیزی سے قبر کا چکر لگا رہا تھا۔ چنانچہ باہمی مشاورت کے بعد قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے ہی دن ایک مشہور اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر شائع ہوئی کہ سابق گورنر جنرل پاکستان ملک غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکی، وہ اب کراچی میں ہی دفن رہیں گے۔ ملک غلام محمد کی لاش دنیا میں ہی عبرت کا نشان کیوں بنی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ ملک غلام محمد جب گورنر جنرل پاکستان تھے تو انہوں نے 1953 میں ختم نبوت میں قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے 10,000 کے قریب مسلمانوں کو لاہور کی سڑکوں پر شہید کیا۔ لاہور کی گلیوں کو تحریک ختم نبوت کے سپاہیوں کے خون سے رنگین کر دیا اور قادیانیوں کو نوازنے میں بھی تمام حدیں پار کر دیں، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک غلام محمد کو مسلمانوں کے قبرستان میں کہیں جگہ نصیب نہیں ہوئی اور سعودی عرب میں دفن ہونے کی خواہش کی راہ میں بھی سانپ رکاوٹ بن گئے۔ قادیانی کو نوازنے کے بدلے میں کراچی کا گورا قبرستان ملک غلام محمد کا مقدر بنا، جہاں آج آوارہ کتے پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل کی قبر پر بیٹھے نظر آتے ہیں اور فاتح کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ ملک غلام محمد کی قبر کا حال تو دنیا نے دیکھا، لیکن ان کی امریکی سیکریٹری نے ایک انٹرویو میں یہ انکشاف بھی کیا کہ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو ان کے منہ سے ایسی چیخیں نکلتی تھیں کہ سننے والے دہل کر رہ جاتے تھے۔ پاکستان کی تیسرے گورنر جنرل کا عبرت ناک انجام آج کے حکمرانوں کے لیے بھی سبق ہے، جو